یہ جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے میں جہاں حضور کی رسالت کا اقرار ہے وہاں ختم رسالت کا بھی اقرار ہے، جہاں حضور کی نبوت کو مانتے ہیں ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ میں ہمیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے حضور اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ کہاں سے سمجھ آیا کہ آخری رسول ہے؟ میں نے کہا توجہ کریں گے تو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ آخری رسول ہے۔ وہ کیسے سمجھ آیا؟ میں نے کہا رسول کے ذمے کتنے کام ہیں؟ انگلیاں دے کر بتا دو کتنے کام ہیں۔ میں اشارے میں دھوکے نہیں دیتا، میں صاف بات کہتا ہوں، ہم تو 2 + 2 4 والے لوگ ہیں، ہمارے نہ منافقت ہے نہ دھوکہ ہے، جو بات اندر ہے وہ باہر ہے، جو باہر ہے وہ اندر ہے، جن سے باہر کا تعلق ہے اندر کا بھی تعلق ہے۔ ہم دھوکے کے لیے تعلق نہیں جوڑتے، جن کے سے تعلق بالکل کھلا کھلا ہوتا ہے، دنیا میں کسی بندے کو دھوکے کے اندر مبتلا نہیں کرتے۔ میں بتا رہا تھا رسول کے ذمے کتنے کام ہیں؟ 2۔ نمبر 1 خالق سے علم و عمل لینا، نمبر 2 مخلوق کو علم و عمل دینا۔ اب کچھ مقامات لینے کے ہیں اور کچھ مقامات دینے کے ہیں، توجہ رکھنا، کچھ مقامات لینے کے ہیں اور کچھ مقامات دینے کے ہیں۔ جو مقامات لینے کے تھے وہ مقامات بھی خدا نے حضور پہ ختم فرما دیے، اور جو مقامات دینے کے تھے وہ بھی سارے مقامات خدا نے حضور پہ ختم کر دیے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت آدم نے خدا سے علم و عمل لیا، جنت میں رہ کے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم و عمل لیا، کوہ طور تک جا کے لیا۔ حضرت عیسیٰ نے خدا سے علم و عمل لیا تو دوسرے آسمان تک جا کے لیا ہے۔ حضرت داؤد نے لیا تو تخت شاہی پہ بیٹھ کے لیا ہے۔ حضرت سلمان نے لیا ہے تو تخت شاہی پہ اڑ کے لیا ہے۔ حضرت یوسف کو دیا ہے علم و عمل خدا نے تو شاہی خزانہ ان کے ہاتھ میں دے کر دیا ہے۔ ابراہیم نے علم و عمل لیا ہے، کبھی چیخا اور کبھی کعبہ تک جا کے لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لیا ہے تو جودی پہاڑ تک جا کے لیا ہے۔ پہلے انبیاء نے علم و عمل لیا، خدا نے ان کو علم و عمل دیا، لیکن کہاں تک دیا؟ کسی کو جنت پہنچا کے، کسی کو طور سینا دکھا کے، کسی کو جودی پہاڑ پر بٹھا کے، کسی کو تخت شاہی پہ اڑا کے، کسی کو طور سینا سے ہم کلام ہو گئے۔ لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی ہے خدا نے علم و عمل یوں دیا ہے، کبھی نبی پاک کو چاہے زمزم پہ خدا نے لٹا کے دیا ہے، صدیق کے کندھوں پہ بٹھا کے دیا ہے، عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو علم و عمل دیا تو پھر طور سینا پہنچا کے دیا ہے، بیت اللحم دکھا کے دیا ہے، انبیاء کا امام بیت المقدس بنا کے دیا ہے، اور خدا نے عرش معلیٰ پہنچا کے دیا۔ خدا نے عرش معلیٰ تک پہنچا کے دیا۔ مجھے بتاؤ عرش معلیٰ کے اوپر تو کوئی مکان نہیں ہے، اوپر تو لا مکان شروع ہوتا ہے۔ کعبہ کو دیکھیں، ان اول بیت وضع للناس، کعبہ مکان اول کا نام ہے۔ اگر عرش کو دیکھیں تو مکان آخر کا نام ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، خدا نے 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، ان 7 آسمانوں پہ کرسی رکھی ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، اس کرسی پہ سمندر ہے، سمندر پہ خدا کا عرش ہے۔ تو کعبہ مکان اول کا نام ہے، عرش مکان آخر کا نام ہے۔ جب خدا نے مصطفیٰ کو دیا تو کعبہ سے آغاز کیا ہے، عرش معلیٰ پہ جا کے اختتام کیا ہے۔ کعبہ ابتدا کا نام ہے، عرش معلیٰ انتہا کا نام ہے۔ بتاؤ عرش کے اوپر کوئی جگہ بچتی ہے؟ جب خدا نے علم و عمل دینا شروع کیا، مصطفیٰ پہ سارے مقامات کو ختم کر دیا ہے۔ اور جب علم و عمل آگے نبی نے دیا ہے تو کوئی نبی امت کو دیتا ہے، کوئی نبی انسان کو دیتا ہے، کوئی نبی جنات کو دیتا ہے، کوئی نبی پرندوں کو دیتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی باری آئی ہے، علم و عمل حضور نے حور و غلمان کو دیا ہے، حضور نے ملائک کو دیا ہے، حضور نے جنات کو دیا ہے، حضور نے انسانوں کو دیا ہے، میرے پیغمبر نے امت کو دیا ہے۔ اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں، گزشتہ انبیاء نے علم و عمل امت کو دیا، میرے نبی نے امت کو بھی دیا، امت کے انبیاء کو بھی دیا ہے۔ امت کو دینے کا کام پہلے نبیوں کا تھا، امت کے انبیاء کو دینے کا کام نہیں تھا۔ تو جو دینے کے مقامات بنتے تھے، یہ سب سے آخری مقام نبی کا ہے، خدا نے وہ بھی میرے محمد کے ختم فرما دیا ہے۔ آپ کہو گے حضور نے انبیاء کو دیا، تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ دارالعلوم شیرگڑھ میں نماز پڑھتے ہیں، امام کے مقتدی بنتے ہیں، آپ امام کو دینے کے لیے نہیں آتے، امام سے لینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ امام کے پیچھے کھڑے
قیام بھی کرتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے رکوع بھی کرتے ہیں، امام کے پیچھے سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن امام کے پیچھے قرآن تو نہیں پڑھتے۔ قیامت کا اجر جب ملے گا آپ کو قرآن کبھی ملے گا؟ کہ جب آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے اجر ملا کیسے ہے؟ آپ کا بڑا واضح جواب ہے، امام نے پڑھا ہے ہمیں اجر ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کے امام نے خدا سے اجر لے کے آپ کو دلوایا ہے۔ تو جب آپ مقتدی بنے اور دارالعلوم کا امام بنے تو یہ امام خدا سے لے کے آپ کو دیتا ہے۔ بیت المقدس میں سارے انبیاء مقتدی بنے ہیں، میرا محمد امام بنا ہے، ہمارا امام ہمیں لے کر دیتا ہے، انبیاء کا امام خدا سے لے کے انہیں دیتا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا باقی انبیاء نے امت کو دیا ہے، ہمارے نبی نے انبیاء کو دیا ہے۔ ایک علم و عمل لینے کی جگہ ہے، ایک دینے کی جگہ ہے۔ لینے کی جگہ عرش پہ ختم ہے، دینے کی جگہ انبیاء پہ ختم ہے۔ لینے اور دینے کے سارے مقامات خدا نے حضور پہ ختم کر دی ہیں، اس لیے ہم ان کو رسول بھی کہتے ہیں، خاتم الرسول بھی کہتے ہیں۔